رحم اللہ قر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیبنا و قلوبنا و شفیعنا مولانا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ادائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 119ویں آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کروں، یہ ایام عزا کے دن شروع ہو گئے ہیں، فرش عزا بچھ چکی ہے، قریہ قریہ، شہر شہر بشہر، ہر یعنی کائنات کے کونے کونے میں فرش عزا بچھ گئی ہے۔ جہاں علماء کرام اور ذاکرین جہاں پہنچے ہیں وہ ذکر اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اور جہاں نہیں انتظام ہو سکا ہے وہاں پر کیسٹیں لگا کر، سی ڈی لگا کر، لیکن ذکر مولا بہرحال برپا ہے۔ عزیزو، یہ ایام عزا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمیں بحیثیت قوم پہچانا گیا ہے تو اسی عزاداری کے ذریعے سے۔ عزاداری ہماری بقا کے لیے، ہماری پہچان کے لیے ایک نمونہ عمل بن گئی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اس عمل کو اتار لیتے ہیں تو اسی عزاداری کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عزاداری کو کبھی ختم نہ ہونے دیا جائے، اس لیے کہ یہ عزاداری باقی رہے گی تو ہمارے اور آپ کی وجودیت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے گی۔ اس لیے کہ ایک انسان جب اپنا گھر اور آشیانہ بناتا ہے تو یہ تصور اور یہ خیالات رکھ کے بناتا ہے کہ جب کب کوئی آفت طوفانی یا آفت یا آندھی آئے گی تو ہم اس اپنے بنائے ہوئے گھر میں جا کر اپنے آپ کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ تو سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ بھی اس عزاداری کو اس تحفظ کے ساتھ قائم رکھیے گا کہ جبکہ کائنات کے اور لوگ جب عزاداری کے خلاف نظر آئیں تو آپ اسی عزاداری کے قلعہ میں رہ کر اس کو دفاع کیجئے گا اور اس عزاداری کو قائم رکھیے گا، کیونکہ یہ عزاداری آخر آپ دیکھ لیں ہر 2-4 کلومیٹر کی دوری پر ذکر مولا ہو رہا ہے۔ اگر ایک گاؤں کے بعد دوسرے گاؤں میں ذکر مولا ہو رہا ہے، یہاں نہیں 10 قدم کی دوری پر ہو رہا ہے، آخر اقلیت میں رہ کر اکثریت میں ذکر مولا ہو رہا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اس لیے یہ تو مولا کی پیشن گوئی ہے۔ چھٹے امام کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں ربط دے کر بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کو، کہ مولا چھٹے امام اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ایک گاؤں پڑا، اور گاؤں جیسے ہی پڑا مولا نے حکم دیا کہ یہ پتہ کرو یہ آبادی کن لوگوں کی ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا، قافلہ یہاں ٹھہرا دیا جائے۔ لیکن اصحاب امام تھے،
سب ایک زبان ہو کر بولے مولا یہ گندے لوگوں کی آبادیاں ہیں، یہ آپ کے دشمنوں سے بھری ہوئی آبادیاں ہیں اور آپ یہاں سے آگے بڑھ چلیے۔ لیکن حکم امام ہوا کہ نہیں، قافلہ یہیں ٹھہرے گا، اور قافلہ وہیں ٹھہرایا گیا اور نماز قائم کی گئی۔ روب امامت تھی، اصحاب کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ امام سے بڑھ کر پوچھیں کہ جب یہ آپ کے دشمنوں سے بھری ہوئی آبادی ہے تو آپ یہاں کیوں قافلہ روک رہے ہیں؟ لیکن روب امامت کا یہ اثر تھا کہ کوئی چاہتے ہوئے بھی نہیں پوچھ سکا، اور فرش نماز کے لیے مصلی بچھا دیا گیا۔ اور جب نماز ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی، تو اب دست دعا کے لیے مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا مولا اس آبادی کو یہیں آباد رکھنا، اس کو اجڑنے نہ دینا، یہیں پر محدود رکھنا، اس کو تتر و بتر نہ ہونے دینا، اس کو بکھرنے نہیں دینا۔ اصحاب تو دنگ رہ گئے کہ یہ دشمنوں کے لیے اور مولا کی یہ دعا، اور لیکن روب امامت کا یہ اثر تھا کہ کوئی چاہتے ہوئے بھی مولا سے پوچھ نہ سکا۔ یہ سواری آگے بڑھی اور قافلہ لے کر اصحاب کا امام آگے بڑھے۔ ایک قریہ اور آئی اور آنے کے بعد وہاں بھی نماز کا وقت آیا۔ مولا نے حکم دیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام نے حکم دیا کہ یہاں بھی مصلی بچھا دیا جائے۔ امام نے حکم دیا، عمل کرنے والوں نے عمل کیا، نماز مصلی بچھا دیا گیا، جماعت قائم ہوئی۔ اب مولا نے نماز تمام کی اور دست دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا معبود اس آبادی کو متفرق کر دے اور ادھر سے ادھر کر دے، تتر و بتر کر دے، اس بستی کو اجاڑ دے۔ لیکن تاب ضبط نہ رہی اصحاب امام میں۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا مولا وہاں دشمنوں کے لیے آپ نے دعا کر دی کہ یہ آبادی آباد رہے اور یہ چاہنے والوں کی آبادی ہے، آپ نے دعا کر دی کہ اجڑ جائے، آخر یہ فلسفہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم فلسفہ امامت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ غلاظت سے بھری ہوئی آبادی تھی، میرے دشمنوں سے بھری ہوئی آبادی تھی۔ میں نے اس لیے وہاں یہ دعا کی تھی کہ یہ نہ اجڑے، یہ آباد رہے، اس لیے کہ یہ نجاست تھی، جہاں جہاں جاتی یہ نجاست پھیلتی جاتی اور دشمنان اہل بیت پھیلتے جاتے۔ لیکن میں نے یہاں چاہنے والوں کے لیے اس لیے بد دعا کی کہ یہ بستی اجڑ جائے۔ ارے میرے چاہنے والے جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں ذکر امام ہوتا رہے گا، وہاں وہاں میرا ذکر ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ اس لیے یہ عزاداری ہر دور میں، ہر زمانے میں ظالم بادشاہوں نے اپنے نیزوں کی انیوں سے، اپنے نیزوں کی نوکوں سے اذیت دے کر روکنا چاہا، لیکن ایک دکھیاری ماں کا خالق مطلق کا ایک وعدہ ہے دکھیاری ماں سے کہ تمہارے لال کا غم مٹنے نہیں دیں گے، اور جس غم کا محافظ وہ ہو جائے، پروردگار ہو جائے، خالق مطلق ہو جائے، اسے کون مٹا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شام کے قید خانے میں جب زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے اشک گرے ہیں، تو میں مثال دے کر بات کو واضح کر دوں کہ جیسے ایک ٹھہرے ہوئے تالاب میں پانی کا نقشہ ہوتا ہے نا، ایک کنکر آپ مار دیں درمیان میں تو آپ دیکھیں گے تالاب کے درمیان میں ایک سرکل بنے گا، اور سرکل بنتے بنتے وہ سرکل پھیلتا پھیلتا ایسا پھیلے گا کہ پورے تالاب کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا، اپنے دائرے میں لے لے گا، اور پورا تالاب وہ سرکل کے درمیان میں آ جائے گا۔ عزیزو یہی حال زینب کے گرے ہوئے آنسوؤں کا تھا۔ شام میں گیا، عزیزو شام سے پڑھ کر جب کوفے کی منزل میں گیا تو کوفے کے آیا، اور کوفے سے جب وہ مدینے میں پہنچا ہے عزیزو، آج وہی زینب کے گرے ہوئے آنسوؤں کے دل میں گاؤں گاؤں قریے قریے میں ذکر حسین برپا ہے، اور مولا کے شان میں یہ ہم عبادت بجا رہے ہیں، اور ہمارے اشکوں سے آنسو گر رہا ہے۔ میری اور آپ کی معبود میرے اشکوں سے غم حسین میں گرے ہوئے اشک بار الہ فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ دے تاکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ محترم، اب میں اپنے موضوع سے ربط دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے مومنوں سے کہا،
مسلمانوں سے نہیں، کہا یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم صرف مسلمان کو مومن نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ مومن کے ساتھ متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ لفظ ماں جو ہے عربی میں، اب جو عربی زبان سمجھتے ہیں وہ ہمارے اس فقرے سے لطف اندوز ہوں گے کہ ماں کا لفظ جو ہے، میم اور عین کا جو ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وحدت مکانیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وحدت مکانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ورق سے دو صفحے نہیں جدا ہو سکتے، جیسے ایک ورق سے دو صفحے نہیں جدا ہو سکتے، اسی طریقے سے لفظ ماں عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو ایسا جوڑتے ہیں جن سے جدائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین کا جو لفظ آیا ہے یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ امت مسلمہ کسی ایک کو صدیق کا لقب دے دے، لیکن قرآن مجید صادقین کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ ہم صادقین کی جماعت کے ساتھ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی ایک سچے کے ساتھ نہیں۔ اب وہ قرآن اور حدیث میں انسان شعور پیدا کرے قرآن مجید کی تلاوت کر کے کہ وہ کون سے صادقین کی جماعت ہے جس کے ساتھ پروردگار عالم یہ ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے کردار مصطفیٰ سے، اخلاق مصطفیٰ سے 23 برس میں اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، لیکن 1400 سال سے جب سے دنیا آغاز ہوا، یعنی احکام تبلیغ جب سے جاری ساری ہوئی، اور 23 برس مختصر سی زندگی رسول کی عرب میں، اور نہ جانے کتنے 100 سال مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں رہی، اسلام نہیں پھیل سکا۔ عزیزوں بہت واضح فرق ہے، جو 23 برس کی زندگی میں اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا وہ دین تھا، جو نہ پھیل سکا وہ حکومت تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ مسلمانوں کی حکومت تھی برسوں سے، لیکن اسلام نہیں پھیل سکا۔ سچوں کے ساتھ آخر کردار رسول نے کبھی بھی، آپ دیکھ لیں اخلاق رسول کو کس طریقے سے اسلام کو روشناس کروایا، پہچان کروائی کہ اسلام کسے کہتے ہیں اپنے کردار سے۔ ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کی تھی، لیکن فاران کی چوٹی پر بڑھ کر رسول نے چڑھ کر یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اور ایک فقرہ اور کہا کہ اے کافرو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرے گا، اور اگر تم اس پہاڑ کے پیچھے گئے اور تمہیں اگر وہ لشکر نظر نہ آیا تو میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ اس دور کے وہ کافر تھے جو ایک زبان کر کے بولے، رسول کہہ کر نہیں مخاطب کیا، اس لیے کہ رسول نے تو ابھی اعلان رسالت ہی نہیں کیا تھا۔ کہا اے عبداللہ کے بیٹے، ہم اگر پہاڑ کے پیچھے گئے اور ہم کو لشکر نظر نہ آیا تو ہم خود کو نابینا تصور کر لیں گے، لیکن اے عبداللہ کے بیٹے ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ قسم خدا کی اس دور کے وہ کیا کافر تھے جو خود کو جھوٹا نابینا ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس دور میں آخری رسول جاتے جاتے رسول یہ کہتے گئے کہ ہمارا آخری محمد پردے غیب میں ہے، لیکن یہ مسلمان نہ جانے کیسے ہیں جو ابھی بھی غیب پر ایمان نہیں لائے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ صداقت کا جوہر ہے عزیزو۔ دیکھیے صادقین کی جماعت ہے، تو اب صادقین کی جماعت کے لیے ایک کے بعد دوسرا
لفظ ہے. اب اس میں امام حسین ایسے سچے ہیں، بھئی سچوں سے اگر ووٹ لینا ہو سچائی کا تو بہت آسان ہے، لیکن ایسے جھوٹوں سے سچائیت کا ووٹ لینا بہت مشکل ہے، کہ جو سچ کا لفظ ہی نہیں جانتے تھے اس دور میں. امام حسین کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور آپ نے متعدد بار سنا ہوگا کہ رسول کی شان کے گھر ایک راہب آیا، اپنی اولاد کی خواہش لے کر آیا تھا. ابھی بیت الشرف پہ وہ سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا اور امام حسین سیڑھیوں سے اتر رہے تھے. امام حسین نے پوچھا راہب کہاں گئے تھے؟ راہب نے جواب ہی یہی دیا تھا کہ گئے تھے آپ کے نانا کے پاس اولاد کی خواہش لے کر. رسول نے کہا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. قسم باخدا کی وہ امام حسین تھے جو ہاتھوں کو دست دعا کے لیے بلند کر دیا، کہا جا میں نانا کے توسل سے تجھے اولاد عطا کر رہا ہوں. بھائی رسول کے ہاں رسول نے، خاتم النبیین نے، سید الانبیاء نے کہہ دیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن کیا صداقت کا معیار تھا امام حسین کا کہ وہ انکار کر رہے تھے اور حسین عطا کر رہے تھے اولاد. اور وہ اولاد بعد میں کام بھی آئی ہے. مولا حسین کے نام پر وہ شہید بھی ہوئے ہیں. میں اس کا ذکر بعد میں ہو سکتا ہے کر دوں، لیکن اگر ذہن آمادہ رہا تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالوں گا. لیکن یہ صداقت کا معیار ہے وہ شہزادے حسین کا، کہ وہاں انکار ہو رہا ہے اور یہاں امام حسین عطا کر رہے ہیں. یہ صداقت کا قرآن ایسے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے. اچھا سچائی ہے کیا؟ صداقت کیا ہے؟ دیکھیے یہ ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں مولا کا، اور میں آپ سے اس درمیان میں یہ کہوں کہ کل 9 بجے بہت شدید بارش ہوگی، تو کیا آپ مجھے جھوٹا کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. اس وقت تک نہیں کہہ سکتے کہ جو وقت میں نے طے کر دیا ہے. جب 9 بجے اگر بارش نہ ہوئی تو میں جھوٹا، اور اگر ہو گئی تو میں سچا. یہی تو ہوا شب عید، جب حسنین امام حسن اور امام حسین مچل گئے کہ مادر گرامی مدینے کے ہر بچوں کے پاس لباس ہے، ہمارے پاس لباس نہیں ہے، ہم کل کیا پہنیں گے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہی خاتون جنت کی زبان پہ ایک فقرہ آیا، کہا تمہارے لباس خیاط کے ہاں ہیں، تمہارے لباس درزی کے ہاں گئے ہیں. عزیزو اب اللہ کا مقرب فرشتہ اپنا منصب چھوڑ کر در زہرہ پر اگر یہ آ کر کہہ دے کہ میں جبرائیل آیا ہوں تو مجھے کچھ نہیں عرض کرنا ہے. لیکن اگر وہ اپنا منصب الہی، اپنا عہدہ چھوڑ کر در زہرہ پر یہ آ کر کہتا ہے کہ میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں، تو مجھے کہنے دیجئے قرآن کی روشنی میں ایسی صدیقہ طاہرہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو فکرے کو پہلے ادا کر دیتی ہیں، صداقت کا پیکر بعد میں بن جایا کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ صادقین کی جماعت ہے عزیزو، جس کا قرآن مجید میں کسی ایک صدیقہ طاہرہ اور کسی ایک صدیق اکبر کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، بلکہ ایک صادقین کی جماعت ہے جس کا ذکر ہونا ایسے سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر حضور سرور کائنات کی زندگی کا آپ تجزیہ کریں، چاہے وہ غزوہ کی جنگیں ہوں چاہے بعد کی جنگیں ہوں، لیکن جب آپ ملاحظہ کریں گے سیرت رسول پر دیکھیں گے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ہر جگہ اسلحے سے اسلحہ کا مقابلہ تھا بے شک، لیکن تاریخ اسلام میں ایک ایسی جنگ تھی جس میں اسلحہ کا استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ وہاں پر یہ ہوا کہ اے رسول تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاؤں گا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاؤں گا. ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم کا لفظ آیا ہے، اور اس لیے آیا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نفس کی جگہ پر مولا کائنات کو لیا.
عزیزو یہ بھی بڑا لطف اندوز واقعہ ہے کہ جب اعلان رسول نے کر دیا کہ کل مباہلہ ہے اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر جائیں گے، تو بہت سے مدینے میں ایسے بھی تھے جو اس خواہش میں تھے کہ مباہلے میں مجھ سے قریب کون ہے۔ رات بھر حجام عرب کے اپنی حجامت بنوانے رہ گئے، لیکن صاحب کردار مباہلے کے میدان میں نظر آئے۔ اور تاریخ کے روح میں جب لے کر گئے ہیں رسول عزیزو، تو وہاں صادقین کی ایک ایسی جماعت لے کر گئے کہ اہل نجران کے عالموں کو یہ کہنا پڑا کہ قسم با خدا کی یہ تو ایسے سچوں کی جماعت ہے، اگر یہ کہہ دو تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے۔ عزیزو مباہلے سے پہلے رسول قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے آیتوں کے ذریعے سے اہل نجرانوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو عیسیٰ کی وجودیت پر تم شک نہ کرو، اس لیے کہ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو تمہیں صرف یہ غلبہ پیدا ہوا، جناب آدم کی تو نہ ماں تھے نہ باپ تھے، ان کی خلقت کیسے ہوئی؟ نجران جو مباہلے کی فتح ہوئی ہے وہ اس دلیل پر فتح ہوئی ہے، اور ایسے سچوں کے ساتھ گئے تھے کہ جب وہ دیکھ لیے تو مباہلہ کرنے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو کہے یہ تو ایسی ہم جماعت دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آ جائے، ایسے سچوں کے ساتھ۔ لیکن عزیزو جب قرآن مجید کو رسول پڑھ پڑھ کر بتا رہے تھے تو آخر اہل بیت کو لے جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ امت مسلمہ کو یہ رسول بتانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں یہ دیکھ لو کہ جب ہماری زندگی میں ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے بغیر اہل بیت کے، تو تمہارے لیے قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا کافی ہے، لیکن یہاں جب زمانہ محمد میں محمد کے لیے بغیر اہل بیت کے لیے قرآن کافی نہ ہوا تو تمہارے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ اور عزیزو یہ اہل بیت اور اہل بیت سے قرآن اس طریقے سے منسلک ہے کہ انسان سر و تن میں تو جدائی کر سکتا ہے لیکن اہل بیت سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا منظر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھیے، جب امام حسین کا سر نو کے سینہ پر گیا ہے، سوگواران مظلوم کربلا تو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ آخر فرزند رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو لیکن مجھ سے تم قرآن کو جدا نہیں کر سکتے۔ سوگواران مظلوم کربلا ایام ازا ہے، آج پہلی محرم ہو گئی نا۔ سوگواران مظلوم کربلا آپ نے مسجد ابھی نماز مغربین ادا کی ہوگی، نماز مغربین جب آپ ادا کرنے سے پہلے آپ نے اذان دی ہوگی، اذان دینے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا کا ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، وہ اس میں آپ بیان کرتے ہیں اللہم اجعلنی عند قبر نبی کا، اے میرے معبود میری زندگی کی جو آخری سانس نکلے وہ میرے نبی کی قبر کے قریب نکلے۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیں جو نواسہ رسول، جو رسول کے آغوش کا پلا ہوا ہے، جب وہ مدینے سے رخصت ہونے لگا ہوگا تو کیسے اپنی نانا کی قبر پر گیا ہوگا؟ ارے جیسے ہی نانا کی قبر پر گئے، مظلوم کربلا مظلوم امام نے اپنے کو قبر رسول پر گرا دیا، اے نانا اب آپ کا مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ ہاں سوگواران مظلوم کربلا ابھی فرزند رسول قبر رسول پر گئے تھے کہ ایک غش طاری ہوا۔ عزیزو یہ غش نہیں ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا تھا جو حقیقت کو انکشاف کراتا تھا۔ فرزند رسول نے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو ایک عصا لیے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے آ رہی ہے۔ کہا اے بیٹا حسین کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ ایک مرتبہ آپ سمجھ گئے وہ ضعیفہ عصا کا سہارا لیے ہوئے قدم میں لغزش تھی، لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے آ رہی تھی، وہ ہمارے آپ کی ماں ام المومنین جناب ام سلمہ تھی۔ سوگواران مظلوم کربلا جو امام حسین کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا،
کہا اے بیٹا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا ماں ارے میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مدینہ جانے کے قابل نہیں رہ گیا ہے، مجھے پتا ہے میری ایک منزل ہے۔ کہا بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ ام سلمہ فرماتی ہے بیٹا دیکھو کہیں کا بھی سفر کرنا لیکن کربلا کا سفر نہ کرنا، بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ فرزند رسول نے کہا مادر گرامی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا اے بیٹا ارے بڑی اس سرزمین کی فضیلت سنا ہوں، لیکن تمہارے نانا نے بتایا تھا کہ وہ تم اس سرزمین پر پہنچو گے 3 دن کے بھوکے و پیاسے تم شہید کر ڈالے جاؤ گے، بس اتنا سننا تھا۔ کہا اے مادر گرامی کیا آپ جانتی ہیں کہ ہم اس منزل کو نہیں جانتے؟ ارے ہم جانتے ہیں، ہم یہ 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر کو اس لیے لے جا رہے ہیں کہ سینے پر برچھی کھائے گا، قاسم کو اس لیے لے جا رہے ہیں اس کے زندہ جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، ارے یہ ششمہ علی اصغر جا رہا ہے اس کے حلق میں تیر لگے گا۔ سوگواروں نے مظلوم کربلا کہا اے نانی مجھے ہر منزل مجھے پتا ہے، اپنی ایک ایک منزل پتا ہے، بس سوگواروں نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ فرزند رسول نے کہا اے نانی آپ جانتی ہیں آپ ہی کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے اپنی منزل۔ کہاں ہے بیٹا تمہارے نانا نے اس سرزمین کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بس ایک مرتبہ فرزند رسول نے کہا اے نانی کیا اس سرزمین کی زیارت کرنا پسند کریں گی؟ بس ایک مرتبہ سوگواروں نے مظلوم کربلا آپ جانتے ایک مرتبہ امام حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، میں عرض کروں گا اے مولا ارے ہاتھوں سے باب خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن فرزند رسول نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، کائنات کی ساری زمینیں پست ہو گئی، کربلا کی زمینیں ابھر کر سامنے آئیں۔ کہا اے نانی میرے قریب آئیے، مولا ہم آپ زیارت پڑھتے ہیں نا مجلس کے بعد بھی اور نماز کے بعد بھی زیارت پڑھتے ہیں، تو میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ یہ زیارت میں انگلیوں سے عزیزوں ہم نماز پڑھتے ہیں صرف نیت کر لیتے ہیں کہ ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے لیکن اشارہ نہیں کرتے، لیکن جب زیارت میں ہم اشارہ کرتے ہیں تو یہ سوچا کرتے تھے آخر اس کے تحت کون سی بات پوشیدہ ہے۔ عزیزوں مجھے روایتوں میں یہی ایک روایت نظر آئی کہ جب یہ اس روایت پر فرزند رسول نے کہا نانی انگلیوں سے اشارہ کیا، کہا وہ دیکھیے وہ جو میدان نظر آ رہا ہے وہاں علی اکبر کو یہ تیر لگے گا اور سیر کلیجہ نکل آئے گا۔ کہا اس جگہ کو دیکھ رہی ہے میدان جہاں 13 برس کے قاسم پر 1600 گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، لاش کے ٹکڑے اس فضا میں اچھلنے لگیں گے۔ کہا اے مادر گرامی یہ جو آپ منزل دیکھ رہی ہیں نا، یہ جو میرے آغوش میں یہ ششمہ ہے، یہ علی اصغر جو ہے یہ آپ جانتی ہیں ارے یہ 3 دن کا پیاسا رہے گا، شمر کا تیر آئے گا گلوے مبارک کو چھیدتا ہوا پار ہو جائے گا۔ سوگواروں نے مظلوم کربلا کہا نانی میرے قریب آئیے، کہا وہ نشیب میں وہ منزل جو دکھائی دے رہی ہے، کہاں بیٹا اس سرزمین کو دیکھا، کہا وہ زمین ہوگی جہاں میرا سکھا گلا سجدے کی حالت میں ہوگا، شمر ملون کندے خنجر چلائے گا، فضا میں آواز گونجے گی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، ماتم حسین، ماتم حسین۔